السلام علیکم بزم زیست۔ آج موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ تو انسان تو بدلتے ہیں، کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، حالات بھی بدل جاتے ہیں، جب رت بدل جاتی ہے۔ تو کل رات سے ہلکی ہلکی رمجم کا سلسلہ جاری ہے، اور اس نے کیفیت نے مجھے پچھلی زندگی کی، گزشتہ زندگی کی کئی برساتیں یاد دلا دیں۔ اب کے دور کو دیکھیں اور ہم 35 سال پرانے زمانے میں چلے جائیں تو بہت فرق ہے۔ ہمارا کلچر کہیں آج کی تہذیب میں کہیں دور چلا گیا ہے، اس پہ وقت کا گرد و غبار کچھ زیادہ ہی جم گیا ہے۔ تو اس گرد و غبار کو کبھی کبھی ہٹا لینا چاہیے، ڈسٹنگ کر لینی چاہیے، تاکہ ہم اپنی جڑوں سے، اپنے ماضی سے بھی جڑے رہیں، جو کہ ہمارا ماضی بہت خوبصورت ہے۔ اگر آج کے حالات دگرگوں ہیں تو ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، اور نہ ایسا انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ وقت بدلتا رہتا ہے، وہ وقت بھی گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اچھا وقت بھی ضرور آئے گا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو گزشتہ برساتیں دن کا تھوڑے سے میں آپ کو کوشش کروں گی کہ میں آپ کی یادداشتوں پہ تھوڑی سی دستک دے سکوں، یا یہ احساس دلا سکوں کہ ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو وہ دور برسات کا، جب جو ہی موسم گھر بھی کھلے ہوتے تھے، جب لاؤنج نہیں ہوتا تھا بلکہ بڑے بڑے دلان ہوتے تھے، آنگن ہوتے تھے جنہیں ہم صحن کہتے ہیں، اور موسم کی ہلکی سی تبدیلی بھی کمروں میں بیٹھے ہوئے بھی احساس دلا دیتی تھی کہ کمروں کے آگے عام طور پر اس دور کے فن تعمیر میں بڑے بڑے برآمدے بنے ہوتے تھے، اور برآمدوں میں آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یہ احساس دلا دیتے تھے کہ گرمی کا زور کم ہو گیا ہے، برسات شروع ہو گئی ہے، اور ہلکی ہلکی بوندیں ان کی جو دستک تھی وہ کسی میوزک کی طرح رمجم جو تھی وہ انسانی احساسات کو بدل کے رکھ دیتی، اندر کی ساری گھٹن اور خبث ختم ہو جاتی۔ اسی طرح جو ہی ہوا کی میں خنکی بڑھتی تو ہوا کے خنک جھونکے یہ احساس دلا دیتے کہ جاڑے کی آمد ہے۔ جبکہ اب کور گھروں میں، جو کورڈ گھر ہیں، ان میں تو موسم کو بدلنے کے لیے ہمیں خود ٹرائی کرنا پڑتی ہے کہ اے سی لگانا پڑتا ہے کہ ٹھنڈک کا احساس ہو سکے، اور ہیٹر لگانا پڑتا ہے کہ ہم ہیٹ لے سکیں۔ تو وہ قدرتی جو تھی سہولتیں، ان سے ہم نے قدرے دامن کو چھڑا لیا ہے۔ تو وہ میں بات کر رہی تھی برسات کی۔ تو برسات کی جو کیفیت تھی، طرح طرح کے گھروں میں پکوان پڑتے، جن گھروں میں صحنوں میں، آنگنوں میں جھولا نہیں ہوتا، اکثر درختوں پہ جھولا ڈالا جاتا تھا۔ چھوٹے بچے جو تھے، اور خاص طور پہ لڑکیاں بھی، وہ جھولا لیا کرتی تھیں، جسے پینک چڑھانا بھی کہا کرتے تھے۔ تو وہ پکوان بھی پکنے شروع ہو جاتے، بچے جھولنے میں لگتے، اور طرح طرح کے پکوان۔ یہ بریانی اب اتنی ہماری زندگی میں نہیں تھی، اس کی جگہ مرغن پلاؤ بنا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گرما گرم پکوڑے گھروں میں بنائے جاتے، دہی بڑے بنائے جاتے، گول گپوں کا اہتمام کیا جاتا، گرما گرم سموسے، اور میٹھی میٹھی باریک بنی ہوئی جلیبیاں۔ خاص طور پہ آج کے دور والی جلیبیاں نہیں، اب تو جلیبیاں ہیں ہی نایاب، بلکہ کم یاب کہنا چاہیے، نایاب نہیں ہیں۔ تو وہ اس دور کی جو جلیبیاں تھیں، جو کہ باریک بنی ہوتی، اور ان میں وہ کلرفل بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ بڑے خوبصورت سے شربتی سے رنگ کی ہوتی تھیں، اور ذائقے میں بڑی لطیف ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا تھا برسات کے آغاز کے ساتھ ہی پوڑے ایک تھی، وہ جیسے پراٹھا اسی طرز کا تھا، لیکن وہ آٹے کو خالص گندم کے آٹے کو گڑ کے میٹھے پانی سے، شکر کے پانی سے گوندا جاتا، اور اسے پتلا رکھا جاتا، اور پھر توے پہ پھیلا کے اسے دیسی گھی ڈال کے، اور آٹے میں سبز الائچی، سونف کا بھی شامل کیا جاتا کہ ان کے سے فلیور بہت اچھا بن جاتا تھا۔ تو وہ نرم خستہ سے پوڑے، وہ نرم سے، وہ کڑتے نہیں تھے، وہ اتنے، ان میں ایک عجیب سی نرماہٹ رہتی تھی گڑ کی وجہ سے۔ تو برستی ہوئی بارش میں وہ بڑی مزے سے کھائے جاتے۔ پھر بیسن کی روٹیاں، گھروں میں تب تندور بنے ہوتے تھے، عام طور پر ہر محلے میں، اب تو ہم کہتے ہیں ہر لین میں، سوسائٹی میں، تو تب محلے کہلاتے تھے، تو محلے کے کسی نہ کسی گھر میں تندور ضرور ہوتا، تندوری یعنی، اور اس میں بیسنی روٹیوں کا اہتمام کیا جاتا کہ آٹے میں باقاعدہ نمک، مرچ، مسالہ جات ڈال کے، زیرہ، اناردانہ، تو وہ آٹا اور بیسن مکس کر کے تو وہ گوندا جاتا، اور گرما گرم وہ بیسنی روٹیاں دیسی گھی سے یا مکھن سے چوپڑی جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ گڑ والی روٹیاں بھی لگائی جاتی ہیں خاص کی تہہ کے ساتھ، اور ان میں بھی وہ پراٹھا ٹائپ بنتی، اور انہیں اوپر سے مکھن سے چوپڑ لیا جاتا، چاٹی کی لسی ساتھ موجود ہوتی۔ یہ صرف یہ نہیں کہ گاؤں کی برساتیں تھیں، بلکہ شہروں میں بھی یوں ہی تھا، شہر کی لائف میں بھی وہ دیسی چیزیں دکھائی دیتی تھیں جو کہ بہت
اصلی حالت میں تھیں، خالص تھیں، اور اب وہ خالص چیزیں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ اب تو برسات جو ہی شروع ہوئی تو چلیں جی ہارڈیز چلیں، ڈیل منگوا لیں، برگر منگوا لیں، پیزا منگوا لیں۔ اب تو ہم اس سٹیج پہ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلیں بنی بنائی کا زیادہ مزہ ہے، پکی پکائی کھیر کا اور ہی لطف ہے۔ اب کھیر پکانے کی زحمت بھی تو لوگ کم ہی کرتے ہیں، تو ساتھ پھرنی کا، کھیر کا بہت اہتمام کیا جاتا کہ میٹھا بھی ہو، اور میٹھے کی ڈش میں یہ جلیبیاں بھی آ جاتی تھیں، بوندی کے لڈو، موتی چور کے لڈو، اور وہ ایک لمبے لڈو ہوتے تھے جنہیں سموسہ لڈو کہا جاتا تھا۔ تو سموسوں کے ساتھ ساتھ وہ میٹھے سموسہ لڈو بھی وہ ضرور منگوائے جاتے، بلکہ کئی خواتین تو گھر میں ہی بنا لیتی۔ تو آدھا آدھا دن لگا کہ وہ خواتین جب بچوں کے لیے، دادیاں، نانیاں، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، داماد، بہو کے، سب مل کے جب یہ کھاتے، ایک بڑا سا کھلے سا دسترخوان، اور ساتھ برسات کا مزہ لیتے، تو یقین کیجئے خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ویسی اب پاکیزہ، منزہ اور لطیف خوشیاں کم کم ہیں۔ یہ سب خوشیاں ہماری وابستہ تھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ۔ پھر جب سیپریٹ فیملی سسٹم آ گیا تو اس میں بھی خوشیاں بٹ تو گئیں، لیکن وہ بٹ گئیں کہ اب مل کے بیٹھنے کے مواقع باقاعدہ ڈھونڈے جاتے ہیں، اور تب وہ مواقع دن رات میسر تھے۔ ہاں، اب سارے افراد مل بیٹھتے تھے اور خوب گپ شپ کا اہتمام کرتے اور ساتھ ساتھ کھاتے پیتے جاتے۔ تو یہ گئے وقتوں کی باتیں ہیں، اور گئے وقتوں کی باتیں یقیناً اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کریں گے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، تو موسموں کے مزے تو انسان کے اندر رچے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی محسوس کیجئے گزشتہ برساتوں کا مزہ۔